سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا مسیح علیہ السلام کو شہید کرنے والوں نے گرفتار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ قرآن پاک میں قطعی نص اس بات پر موجود ہے کہ میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات اپنے بیان فرمائیں گے ان میں ایک احسان یہ بھی ہوگا کہ میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قریب دنیا نے دیا تھا، جس کفر کو بنی اسرائیل ان کا چلا اور پریپوزیشن جو ہے یہ بوجھ کے لیے آتی ہے کہ جو گرفتار کرنے آئے تھے وہ گرفتار کو کیا کرتے عیسیٰ علیہ السلام سے بہت دور رکھے اور ان کے قریب پہنچ تک نہیں سکے۔ اب میں یہ بسم اللہ یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ دیکھو قرآن پاک کی قطعی نص موجود ہے کہ مسیح علیہ السلام کو کسی نے گرفتار نہیں کیا۔ سارے مسلمان اسی عقیدے پر ہے کہ مسیح علیہ السلام کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 صدیوں کے مجددین محدثین فقہا سب کے سب اسی عقیدے پر ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی قرآن کا منکر ہے، نبی پاک کا منکر ہے، 13 صدیوں کے مجددوں کا منکر ہے اور سب مسلمانوں کے اس یقین کے خلاف یہودیوں کی بات مانتا ہے کہ مسیح کو گرفتار کر دیا گیا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ مسیح گرفتار نہیں ہو سکے اور مرزا غلام احمد قادیانی قرآن نہیں مانتا، یہودیوں کی بات مانتا ہے۔ اب وہ چاہتے تھے نا کہ ہم قرآن کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیں گے، لیکن یہاں میں بات پہلے صاف کرنا شروع کرتا ہوں کہ مرزا بالکل قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کا مخالف ہے، یہ قرآن کے مقابلے میں یہودیوں کی بات مانتا ہے۔ پھر یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے معاذ اللہ گرفتار کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ذلیل و رسوا کیا، ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، ان کی داڑھی میں شراب ڈیلی گئی اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، کوئی ادھر سے آ کر نیزے کا زخم دیتا تھا، کوئی ادھر سے تلوار کا زخم دیتا تھا اور پوچھتا تھا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو بتا تجھے کس نے مارا ہے، تو خدائی دعویٰ کرتا ہے اور اتنا ذلیل و رسوا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی یہودیوں کی یہی بات مانتا ہے اور یہ ساری باتیں اپنی کتاب ہندوستان میں لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، جبکہ قرآن پاک کی واضح نص موجود ہے وجیہا فی الدنیا والآخرہ کہ مسیح علیہ السلام اس دنیا میں جب تک رہے ہیں باوجات اور باوقار رہے ہیں، ان کو کسی نے رسوا اور ذلیل نہیں کیا۔ اب قرآن پاک کی بالکل صاف اور صریح نص موجود ہے کہ مسیح علیہ السلام دنیا میں بھی باعزت رہے، باوقار رہے، نہ کسی نے گرفتار کیا، نہ شراب و ڈیلی، نہ ان کو رسوا اور ذلیل کیا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاعت سے سرفراز فرمائیں گے اور ان کی وجاہت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی کہ ان کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ بہت سے گنہگاروں کو بخشش عطا فرمائے گی۔ اب قرآن پاک یہ مانتا ہے کہ مسیح علیہ السلام وجیہا فی الدنیا والآخرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمان 13 صدیوں کے مجددین اسی بات پر ہے، کسی ایک مسلمان نے بھی اس بات کا انکار نہیں کیا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی قرآن کا منکر ہے، اسلام کا دشمن ہے، نبی کی باتیں بالکل نہیں مانتا، 13 صدیوں کے مجددوں کو بھی مشرک اور بے دین کہتا ہے جو حیات مسیح علیہ السلام کے قائل تھے، اور یہ یہودیوں کی بات پر پکا ایمان رکھتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کو ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا۔ اتنی رسوائی اور ذلت کے بعد یہودی یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے مسیح علیہ السلام کو صلیب پر مار دیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ قتل کا لفظ انگریزی کے لفظ کل کے ہمبر ہے، ایک ضربہ یضرب ہے تھپڑ وغیرہ مارنا کسی کو، ایک قتل کا لفظ ہے کسی کو جان سے مار دینا، گلا ڈھونڈ کر مار دو اس کو بھی قتل کہتے ہیں، تلوار سے ٹکڑے کر دو اس کو بھی قتل کہتے ہیں، آگ سے جلا دو اس کو بھی قتل کہتے ہیں، پانی میں غوطے دے دو تو بھی اس کو قتل کہتے ہیں۔
یعنی کسی کو جان سے مار ڈالنے کو عربی زبان میں لفظ قتل کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما قاتلوہ، مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا. اب قتل کے مختلف ذریعے ہو سکتے ہیں. یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو انہوں نے مار ڈالا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے صلیب پر مارا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قاتلوہ، مسیح علیہ السلام کو سرے سے لکڑی پر لٹکایا ہی نہیں گیا، ورنہ تو بات کی بات ہے نا. یعنی یہی بات غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے صلیب پر لٹکایا ہے. تو قرآن پاک کی یہ صریح بات ہے کہ مسیح علیہ السلام کو سرے سے صلیب پر لٹکایا ہی نہیں گیا. لیکن مرزا قادیانی قرآن کا منکر ہے، وہ اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 6 گھنٹے 2 چوروں کے درمیان صلیب پر لٹکتے رہے اور یہ نعرہ لگاتے رہے ایلی ایلی لما شبقتنی، اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ اصل فکرہ کیا ہے؟ آج کل جتنی بائبلیں چھپ رہی ہے اس میں ایلی ایلی لما شبقتنی شین کے ساتھ چھپ رہا ہے. لیکن کچھ پرانے نسخے تو میرے ہاتھ لگے جس میں شین کے ساتھ ہے شبقتنی. اس لیے اب ان دونوں جملوں میں کیا فرق ہے وہ اگلی آیت میں کہتا ہوں. فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کو سرے سے کسی نے لکڑی پر لٹکایا ہی نہیں. اب بات یہ ہے کہ جب مسیح علیہ السلام کو کسی نے لکڑی پر لٹکایا ہی نہیں اور نہ وہ مرے ہیں، تو آخر یہ افواہ جو اتنی بڑی پھیل گئی. عیسائی بھی کہتے ہیں وہ لکڑی پر لٹکائے گئے، یہودی بھی کہتے ہیں کہ لٹکائے گئے. تو اس افواہ کی وجہ کیا بنی؟ کیوں ایسی بات ہو گئی؟ تو آگے اللہ تعالیٰ لاکن استدراک کے لیے لا رہے ہیں کہ لاکن سے پہلے جس فعل کی نفی ہوتی ہے کسی سے، لاکن کے بعد اسی فعل کا کسی دوسرے کے لیے اس بات ہوتا ہے. بس کوئی آپ سے پوچھتا ہے کیا علامہ خالد محمود صاحب تشریف لائے ہیں آج کل مدارس میں؟ آپ کہتے نہیں مگر شیخ الحدیث صاحب تو اب ساتھ رکھنے لگے شخص تشریف لائے ہیں. جس چیز کی پہلے نفی تھی اس کا بھی اس بات ہوگا نا، جس کا اس بات کا اس کی نفی ہوگی. تو لاکن استدراک کے لیے ہوتا ہے. اس لیے تقدیر کا نام یوں بنے گی وَلَٰكِن قَاتَلُوا وَصَلَبُوا مَن شُبِّهَ لَهُ، کہ کسی آدمی کو مارا ضرور گیا ہے، انہوں نے پھانسی پر لٹکایا بھی ہے اور وہ پھانسی پر مرا بھی ہے. وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُ، تو قَاتَلُوا وَصَلَبُوا اس سے پہلے تقدیر لکھ رہی ہے کلام کی کہ انہوں نے مارا ہے کسی کو اور پھانسی پر لٹکا کر مارا ہے. من شُبِّهَ لَهُ، جو ان کے سامنے مسیح علیہ جیسی شکل کا آدمی تھا، یعنی ایک وسیل مسیح تھا جس کی شکل مسیح علیہ السلام جیسی بن گئی تھی. اب اس بارے میں خود روایات میں اختلاف ہے کہ جو آدمی صلیب پر مرا ہے وہ مومن تھا یا منافق تھا. بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ یہودا اسکریوتی تھا، مسیح علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے یہ منافق تھا جس نے 30 روپے رشوت لی مریض سے اور ان کو بتایا کہ مسیح علیہ السلام فلاں جگہ ہے، اور یہ بتایا کہ میں آگے آگے جاتا ہوں، آپ پیچھے آ جائیں اور میں اس کمرے میں جاؤں گا، آپ وہاں مسیح کو پکڑ لے آنا. تو وہ 30 روپے سے رشوت بھی لے کر آگے چلا گیا. بعد میں پولیس وہاں داخل ہوئی. جب پولیس اندر پہنچی تو وہاں ایک ہی آدمی تھا، 2 نہیں تھے. اب پولیس والے یہ کہہ رہے تھے، اس کی شکل کافی تبدیل ہو چکی تھی. کوئی تو کہتا تھا کہ یہ ایک آدمی ہے، وہ جو رشوت والا ہے وہ کہاں گیا مخبر ہمارا. کوئی کہتے تھے یہ مسیح ہے، کوئی کہتے تھے یہ مخبر ہے. آخر جو تھوڑےدار تھا اس نے کہا کہ ہمیں اس سے کیا غرض، جو ہے اس کو بڑھ کر پھانسی دے دو تاکہ جو ہمیں حکم ملا ہے وہ پورا ہو جائے، جس کی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں. اور مسیح علیہ السلام کے سارے ہماری باقی جو 11 تھے وہ پہلی
को पहचानने वाला कोई आदमी वहां मौजूद नहीं था। ये जो पौलीस पकड़ने आई थी, ये याद रखें कि ये उस वक्त वहां हुकूमत रोमियों की थी, पौलीस रोमी थी और ईसा अलैहिस्सलाम इस्राएली थे। इसीलिए पौलीस जो थी उसको पहचान नहीं थी कि मसीह कौन है, उन्हें 20 रुपए रिश्वत देनी पड़ी। अब ये पौलीस जो पढ़कर ले जा रही है, इनमें एक भी इस्राएली आदमी नहीं है कि जो पहचान सके कि जिस आदमी को हम पकड़ ले आए हैं ये यही वही है या कोई और है। इसलिए उन्हें खुद इसमें शक हो गया कि ये कौन है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने हुक्म पूरा करना है। तो ये जो कहते हैं कि वो मुनाफिक था, उसके मुनाफिक तो फिर यही है कि वो यही कहे ऐली ऐली लिमा शबक्तनी कि ऐ अल्लाह तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मरदूद हो गया था वो। दूसरी रिवायत में आता है कि वो शख्स मुखलिस साथी था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। जब चारों तरफ से दीवार मकान को घेर लिया और इसने आकर तो मसीह अलैहिस्सलाम के साथ वो था। मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तू मेरी जगह कुर्बानी देने के लिए तैयार है? उसने कहा जी मैं तैयार हूँ। मसीह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी और उस पर मसीह की शक्ल जो थी वो तारी हो गई। मसीह अलैहिस्सलाम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम उठाकर ले गए आसमान पर। ये जब पौलीस अंदर गई तो उसको पकड़ लिया, लेकिन वो शक्ल जो तब्दील हुई थी पूरी तरह नहीं हुई थी। कुछ शक्ल मसीह अलैहिस्सलाम जैसी थी, कुछ और थी। अब उनमें इख्तिलाफ हुआ इस बारे में फिर, तो उन्होंने उसको फांसी पर लटका दिया। इसी मसले पर दे क्योंकि वक्त थोड़ा होता है। इसलिए अगर वो वाकई मुखलिस था तो फिर वो दूसरी किरात जो है वो सही है। ऐली आली लिमा सबक्तनी, ऐ मेरे आका आप मुझसे पहले जन्नत में पहुंच गए और मेरे साथ आपने वादा फरमाया था कि जन्नत में जाएगा, अब मैं फांसी के बाद जन्नत में पहुंचूंगा। तो इसलिए ये दो नुस्खे अलग अलग है बाइबलों में। आजकल जो आम नुस्खा चलता है उसमें शीर है ऐली आली लिमा सबक्तनी, लेकिन बाद पुराने नुस्खे हैं जिनमें ऐली आली लिमा सबक्तनी भी आया है और वो उस सोच में है कि जो शख्स फांसी पर मरा है उसको मसीह अलैहिस्सलाम का मुखलिस साथी माना जाए। वलाकिन शुभ ज्ञान हो, इससे पता चला कि ये जो अफवाह फैली है इसकी एक बुनियाद ये थी कि फांसी जरूर किसी न किसी को हुई है। अब उस बारे में इख्तिलाफ था, कोई कहता था मसीह है, कोई कहता था ये कोई और है, तो इसलिए ये अफवाह फैल गई। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं है कि ये बात के यकीनन मसीह को फांसी, ये तो बात ही गलत है। खुद फांसी देने वालों ने इख्तिलाफ था कि ये आदमी कौन है जिसको आप फांसी दे रहे हैं। इसलिए शहजादा के मुनाजरे में पादरी मुझे कहने लगा कि दुनिया में हर मजहब वाला तवातर को यकीनी मानता है कि मुतवातर बात यकीनी होती है, और कुरान पाक ने तवातर का इनकार किया है। ईसाई यहूदी दो मजहबों का तवातर यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पर चढ़ा दिया गया और वो फांसी पर मर गए, और ये तवातर जो है इसका कुरान ने इनकार कर दिया कि ये बात गलत है। तो मैंने उसे कहा कि तूने तवातर का लफ्ज़ अगर किसी मौलवी साहब से सुन लिया था तो उसकी तारीफ भी पूछ रही थी कि तवातर कहते किसको है। मैंने कहा ये तवातर नहीं है, अफवाह है। अफवाह मुंह की जगह है ना, वो भी हर मुंह पर चढ़ जाती है, वो भी यही बात कह रहा है, वो भी यही बात कह रहा है, वो भी यही बात कह रहा है, अफवाह। और लोग अनपढ़ जो तवातर का माना नहीं जानते वो अफवाह को भी तवातर कर लेते हैं। इसीलिए अंग्रेजी में अफवाह के लिए लफ्ज़ है बेसलेस, कि बेबुनियाद। तवातर की तो बुनियाद होती है कि इतने लोगों ने देखा हो कि वाकई ये मसीह है जिसको बंदा फांसी पर चढ़ाया है, उसी वक्त से तो इतने लोग इसको बयान करते चले आ रहे हैं, इसको तवातर कहते हैं। और मैंने कहा कि वह मसीह अलैहिस्सलाम को पहचानने वाला एक आदमी नहीं था, तो यहाँ तो खबरें बात के लिए तवातर आप कैसे बनाएंगे? एक आदमी नहीं था जो मसीह अलैहिस्सलाम को पहचाने। आखिर वो कहने
لگا کہ نہیں مسیح علیہ السلام کا شاگرد جو بنا تو اس پانی کے پاس کھڑا تھا. میں نے کہا نہیں وہ بھاگ گیا تھا, وہ کہنے لگا نہیں کھڑا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے جی انہوں کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر 3 گھنٹے کی مہلت دیں زور کے بعد آ جائے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے. اس وقت ہمیں حوالہ یاد نہیں ہے, ہم ریفرنس بک کے اٹھاتے ہیں حوالوں والی کتابیں اور پھر یہ تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں زور کے بعد چلا گیا تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ ابھی تک ہمیں حوالہ نہیں ملا. میں نے کہا میں تو یہاں مہمان ہوں, پھر میں نے چلے جانے کا. اب جو جگہ آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاید آپ یہی تلاش کرنا چاہتے ہو. میں نے یوں اپنی جیل میں نکال کر رکھا کہ ہاں دیکھیے نا کہ یہ پیارا شاگرد جو تھا وہ اس بھیڑ میں شریک تھا. تو میں نے کہا لکھا ہے کہ وہ بھی بھاگ گیا تھا. یہ آگے لکھا کہ اس کو کسی نے کہا کہ یہ مسیح کا شاگرد ہے اور وہ پیچھے بھیڑ میں تھا, مسیح تو آگے جا رہے تھے. وہ تو جیسے بھیڑ پیچھے چلی اور عیسیٰ آگے تھی, بھیڑ پیچھے تھی. اس میں تھا, اس کو اس میں دیکھا تو نہیں کہ یہ جس کو پکڑ کر لے جا رہی ہے کون ہے. البتہ شاید وہ قریب جاتا پھانسی کے تو پھر شناخت کر لیتا یا اسے بھی شبہ ہوتا کیونکہ شکل تبدیل تھی. لیکن کسی نے کہا کہ یہ مسیح کا شاگرد ہے اور اس بار اس کو پکڑنا چاہا. اس کی چادر سے بند ہوئی تھی, چادر پر ہاتھ ڈالا تو چادر پولیس والوں کے ہاتھ میں رہ گئی اور وہ بیچارہ لگا بھاگ گیا. تو میں نے کہا یہ ان کے اس مناظر کا نام تھا عنایت اللہ مجاہد جو وہ مناظرہ کر رہا ہے. میں نے اسے کہا کہ تو یہ لفظ مجاہد کو بدنام کر رہا ہے جس خدا کے تم مسیح کو خدا کہتے ہو نا, جس خدا کے بدلے 30 کروڑ روپیہ جو خدا کو بیچ کر بھاگ جائے وہ مجاہد ہے. تم سے زیادہ ذلیل دنیا میں کوئی قوم ہے ہی نہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو لکھتا ہے عنایت اللہ مجاہد جو ان کا مناظر ہے اور ہے وہ بھی گجرات کا اصل مناظر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین نقلوا فی رفی شک من ہو کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھانسی دی, خود ان میں اطلاع پر شک تھا کہ جس کو پکڑا ہے وہ کھایا کرنا ہو. تو میں نے کہا تمہارے انگریزی قانونی کم سے کم 2 آدمی پہچاننے والے چاہیے کہ بھائی ہمارے سامنے پھانسی ہوئی ہے, یہاں ایک بھی نہیں ہے. تو یہ افواہ تھی جو پولیس نے پھیلا دی اور بھیڑ والے بھی افواہ کے پیچھے لگ گئے, پھر ہر گھر میں یہ افواہ پھیل گئی. تو پرانے پاک نے کسی تواتر کا انکار نہیں کیا, ایک غلط افواہ کا انکار کیا ہے جو غلط افواہ پھیل گئی. آگے فرمایا ان کے پاس علم تھا ہی نہیں کچھ, کیونکہ علم تو آپ آ کر کتابیں پڑھ چکی ہیں سور کی. علم یقینی تواتر سے حاصل ہوتا ہے, علم اطمینان جو ہے یہ شہرت سے. خبر واحد بھی ہو تو موجب علم نہیں ہوتی, موجب عمل ہوتی ہے. خبر واحد جو ہے اس سے علم حاصل نہیں ہوتا, زن نصیب ہوتا ہے. البتہ وہ زن موجب عمل ضرور ہوتا ہے جس پر عمل کر لیا جائے, عمل کرنا واجب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تواتر کرتے ہو, یہاں علم کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں. نہ شہرت ہے نہ تواتر ہے, علت زن. ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی ان کے پاس زن ہے اور کچھ بھی نہیں. جس میں حقیقت کا نام نشان تک نہیں. یہ بات تو صاف ہو گئی کہ مسیح علیہ السلام کو کسی نے سولی پر نہیں لٹکایا کہ جائے کہ مسیح علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہو. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ پھر افواہ کیوں پھیل گئی, اس کا جواب بھی دے دیا کہ کوئی اور آدمی شریف پر مرا ہے. لیکن آپ مسیح علیہ السلام کہاں گئے, وہ اگر فوت ہوئے ہیں تو اس واقعے کے بعد کسی کو ملے گی تو نہیں نا. کسی کو ملتے شاگرد کو خصوصی جگہ کے ملتے اور پتہ چلتا کہ فلاں جگہ کسی نے مسیح علیہ السلام کو دیکھا, وہ کہاں گئے. اب اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. یہاں جو مرزا قادیانی کا اصل مغالطہ ہے, جس دھوکے پر وہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک نیا عقیدہ گھڑا ہے جس کا
جو یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جو آدمی صلیب پر مرتا ہے وہ لعنتی موت مرتا ہے. اس پر وہ حوالہ تورات کا دیتا ہے لیکن نامکمل لیتا ہے. تورات کے 5 باب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا کام کرے جو موجب لعنت ہو، جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا زنا وغیرہ کرے شادی کے شدہ ہونے کے بعد، تو ایسے آدمی کو صلیب پر مار دیا جائے، وہ موت لعنتی موت ہے. تو اس موت کو لعنتی صلیب کی وجہ سے نہیں کہا گیا، اس لعنتی کام کی وجہ سے کہا گیا. مرزا قادیانی نے اس سے یہ عقیدہ کر لیا کہ جو بھی صلیب پر مرے، خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، صلیب پر مرنا ہی لعنت کی موت ہے. اب یہ پہلے اس نے ایک مفروضہ کرا کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ لعنتی موت مرا. اللہ تعالیٰ نے رفع کا استعمال کیا کہ نہیں، ان کو اللہ نے عزت کی موت دی. اب وہ رفع کا معنی بہت کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو مفروضہ ہے، حالانکہ یہ مفروضہ ہی سرے سے غلط ہے، کیونکہ وہ قرآن کا بھی منکر ہے، احادیث کا بھی منکر ہے، تورات اور انجیل کا بھی منکر ہے. وہاں بھی یہی لکھا ہے تورات میں کہ جس نے لعنتی کام کیا ہوگا اس کی موت لعنتی ہے. صلیب نہ کسی کو لعنتی بناتی ہے نہ مرحوم بناتی ہے. قرآن پاک میں یہ ہے کہ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُورِ النَّخْلِ، اور احادیث میں ہے کہ وہ جو جادوگر تھے صبح کے وقت جادوگر تھے، کافر تھے، پھر ایمان لے آئے تو ان کو سولی پر مار دیا گیا اور وہ شہید کہلائے. اب دیکھیے جادوگر سولی پر مرے ہیں تو کسی کا عقیدہ نہیں کہ یہ لعنتی موت مرے ہیں، بلکہ سارے ان کو شہید کہتے ہیں. جس طرح صحیح مسلم شریف میں وہ لمبا قصہ ہے حضرت رب کا جو پہلے زمانے میں تھا، اور اس کو اس کا باپ اس کا باپ وزیر تھا بادشاہ کا. تو اس زمانے میں بادشاہ ایک جادوگر کو بھی رکھا کرتے تھے تاکہ وہ دشمنوں پر جادو کرتا رہے. تو وزیر کا بیٹا بڑا سمجھدار تھا، اس کو منتخب کیا گیا کہ پہلا جادوگر پورا ہو گیا، پتہ نہیں کب مر جائے، اس لیے نیا جادوگر تیار کرنا چاہیے. تو وہ نیا اس وزیر کے لڑکے کو جادوگر ایک اور قوم کے پاس بھیجنا شروع کر دیا تاکہ یہ جادو میں کمال حاصل کرے. اب یہ روزانہ صبح جاتا تھا، شام کو واپس آ جاتا تھا. ایک دن جب جا رہا تھا تو دیکھا کہ راستے میں کوئی جگہ ہے، ایک مکان، اس میں بھی کچھ لوگ داخل ہو رہے ہیں. پوچھا کیا ہے کہ یہاں پڑھائی ہو رہی ہے، کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا جو انجیل کی تعلیم وہاں دیتا. یہ لڑکا سارا دن سنتا رہا، اس تعلیم کی طرف اس کا دل زیادہ مائل ہو گیا. اب اس نے یہ قصہ شروع کر دیا کہ ایک دن ادھر جاتا ہے ادھر ادھر رہتا. اب جادوگر کا کچھ دنوں بعد پیغام آیا کہ شاگرد نہیں آ رہا. اس سے پوچھا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو ایک اور جگہ پڑھتا ہوں آج کل. باپ نے پیٹا کہ وہیں جاؤ. اب یہ وہاں جا رہا تھا، پھر تو راستے میں اس سے عجیب واقعہ پیش ہے. کوئی ڈراؤنی شکل ہے، جانور ہے، لوگ اس کے ڈر رہے. اس نے دل میں سوچا کہ آج امتحان کا موقع آ گیا ہے. اس نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اگر جادوگر سچا ہے تو میں اس کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں اور پتھر مارتا ہوں یہ جانور مر جائے. اس نے اٹھا کے ایک پتھر مارا، وہ جانور نہیں مرا. اس نے کہا کہ یا اللہ وہ دوسرا آدمی جو انجیل پڑھاتا ہے اگر وہ سچا ہے تو میں اس کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، پتھر پھینکتا ہوں. اس نے پتھر پھینکا تو جانور مر گیا اس پتھر سے. اب اس کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ صحیح ہے اور وہ چیز غلط ہے. اب وہ روز اسے پیٹ تھے لیکن وہ پھر وہی جانا پڑنے کے لیے. آ کر وزیر نے سوچا
کہ ابھی تو بات مجھ تک ہے، جب بادشاہ پر کھل جائے گی بات اور اسے پتا چلا کہ یہ لڑکا جادو سیکھنے جا رہا تو بادشاہ مجھے بھی وزارت سے نہ کر دے گا۔ اس نے بادشاہ سے کیا کہا کہ میرا بیٹا تو بگڑ گیا ہے، اس کو بلایا۔ اس نے کہا کہ کوئی تو کس کو خدا مانتا ہے؟ کہ جو سچا خدا ہے، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا سچا نبی مانتا ہوں۔ کہ تو مجھے سجدہ نہیں کرے گا؟ کہ نہیں، میں تو تجھے سجدہ نہیں کرتا۔ اچھا بھی لے جاؤ اس کو پہاڑ پر، اور پہاڑ کی اوپر چوٹی سے گراؤ تاکہ مر جائے۔ اب 5-6 آدمی اس کو لے گئے، پہاڑ کی اوپر چوٹی پر گئے۔ جب وہاں پہنچے اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تو پہاڑ میں زلزلہ آیا، وہ سارے گر کے مر گئے، یہ کھڑا رہا۔ اب یہ پہاڑ سے اتر کر واپس آ گیا۔ 1-2 دن کے بعد دربار میں پہنچا، سارے دربار کے حیران کے باقی کیا ہے، جو مر گئے ہیں۔ ایسے ہوا، اللہ تعالیٰ سے زلزلہ آیا۔ پھر انہوں نے کہا کچھ لوگ جو تھے اب وہ بادشاہ کو چھوڑ کر بچے کے ساتھ ہو گئے کہ یہ کوئی سچا آدمی ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اس کو جاؤ اور کشتی میں بٹھا کر دور سمندر میں جا کر غرق ڈالو گے، کیونکہ یہ تو ہمارے دین کو خراب کرے گا۔ اس کو لے گئے، دور کشتی جب چلی گئی اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ تو سچا ہے، تو کشتی الٹ گئی اور الٹا پھر سیدھی ہو گئی، وہ سارے نیچے گر گئے، یہ کشتی میں بیٹھا رہا۔ پھر کشتی گرانے لگی، یہ پھر دربار میں پہنچ گیا۔ اب وہ مسئلہ بن گیا، ہر جگہ یہ شہرت ہو گئی کہ ایک بادشاہ آدمی ہے، اس کو بادشاہ مارنا چاہتا ہے، اور وہ اس کو مارنے والے مر جاتے ہیں، وہ زندہ پھر آ جاتا ہے۔ آ کر وہ سارے عاجز آ گئے، اس کو تیر مارتے وہ بھی اثر نہ کرتا۔ اس سے پھر پوچھا گیا کہ تو کس طرح مرے گا؟ کہ میری موت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مجھے پھانسی پر چڑھا کر اور میری کرپٹی پر تیر مارا جائے، یہ کہہ کر کہ اس میں رب حاضر ہونا اور اس لڑکے کے خدا کے نام کے ساتھ تیر مار دیا تو پھر میں مر سکتا ہوں، ورنہ میں نہیں مرتا۔ چنانچہ عبداللہ بن صامت کو لٹا دیا گیا اور اس کے بعد تیر مارا کہ اس میں رب حاضر ہونا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عبداللہ بن صامت تو شہید ہو گیا، لیکن وہاں جو ہزاروں لوگ کھڑے تھے وہ سب پکارے تھے، اٹھے آمنا برب حاضر غلام، آمنا برب حاضر غلام۔ وہ ایک کو ختم کرنا چاہتا تھا، وہ سارے ادھر چلے گئے۔ تو یہ عبداللہ بن صامت کا قصہ صحیح مسلم شریف میں ہے۔ اب اندازہ لگایا کہ اس کو سارے شہید کہتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ کیونکہ یہ پھانسی پر مرا ہے اس لیے یہ لعنتی موت مرا ہے۔ اس طرح حضرت کے صحابہ میں سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے پھانسی پر مارا تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ شہید ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ حضرت خبیب لعنتی موت مرے ہیں۔ مرزا قادیانی نے سارے دینوں کے خلاف یہ ایک مفروضہ جھوٹا گڑا کہ جو صلیب پر مرتا ہے وہ لعنتی موت مرتا ہے۔ اب اسی مفروضے کو یہاں دخل دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب رد کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے مسیح کو لعنتی موت مارا ہے، نہیں، بس رفع اللہ رہے، اللہ نے اس کو عزت کی موت دی ہے۔ اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر رفع کے معنی عزت کی موت ہے تو جن احادیث میں نزول کا لفظ ہے تو اس کا معنی ذلت کی موت کرنا چاہیے نا، وہاں عزت کی موت ہے تو یہاں ذلت کی موت مانا ہونا چاہیے نزول کا۔ تو یہ سب مرزا قادیانی کی خرافات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا وہ ماں قاتلو ہو، مسیح علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا، جان سے نہیں مارا، بس رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ مناظرے میں قادیانی کہنے لگا محمد شاہ کہ جی رفع کے کتنے معنی ہوتے ہیں، اس کا حقیقی معنی کیا ہے، مجازی معنی کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے رفع کے معنی کتنے ہوتے ہیں؟ میرے کہا شاید 10 کروڑ ہو جائے، 10 کروڑ ہو جائے تو پھر بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں۔ ہر
زبان میں لفظ کا حقیقی اور مجازی معنی استعمال ہوتا ہے، لیکن سیاق و سباق جو ہے وہ اصل معنی کو متعین کر دیتا ہے کہ یہاں معنی حقیقی مراد ہے یا مجازی مراد ہے۔ تو اس لیے آپ 10 کروڑ معنی بھی رفع کے مجھے دکھا دیں لغت میں سے، اس آیت میں رفع جسمانی کے سوا اور کوئی معنی بن سکتا ہی نہیں۔ پھر میں نے 2 فکرے کاغذ پر لکھے، جیسے کا لفظ شیر ہے، یہ پتہ نہیں لاکھوں مرتبہ دنیا میں درندے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور لاکھوں مرتبہ دنیا میں مجازی معنی میں بہادر آدمی کو شیر کہا گیا ہے۔ کوئی آدمی گر نہیں سکتا کتنی مرتبہ یہ دنیا میں حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے، کتنی دفعہ یہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب کوئی شیر اکٹھے کرتا رہے، فلاں شیر میں یہ ہے، فلاں شیر میں یہ ہے، تو وہ فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ سیاق و سباق سے ہوتا ہے۔ میں نے پہلا فکرہ یہ لکھا کہ چڑیا گھر میں شیر کا پنجرا ٹوٹ گیا، اس نے ایک آدمی پر حملہ کیا اور وہ زخمی ہو گیا، اور وہ آدمی ہسپتال پہنچنے سے پہلے دم توڑ گیا۔ شیر نے حملہ کیا۔ اب میں نے کہا آپ لاکھ شیر مجھے سنا دیں کہ بہادر آدمی کو کہا گیا ہے شیر، لیکن یہ فکرہ بتا رہا ہے کہ اس میں شیر سے مراد درندہ جانور ہے، بہادر آدمی نہیں۔ اس کا اور کوئی معنی ہو سکتا ہی یا نہیں۔ دوسرا فکرہ میں نے لکھا کہ دوستو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، ہمارے شیر نے غسل کر کے کپڑے پہن لیے ہیں، ابھی تقریر کرے گا۔ اب یہاں بھی شیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہاں درندہ مراد نہیں، کیونکہ درندہ انسانوں میں کھڑے ہو کر تقریر نہیں کیا کرتا، تو ہر آدمی سمجھے گا کہ یہاں شیر سے مراد بہادر آدمی ہے، درندہ نہیں۔ تو دیکھو جس طرح ان فکروں کا سیاق و سباق متعین کر رہا ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد ہے یا مجازی معنی مراد ہے، اسی طرح یہ جو قرآن کا سیاق و سباق ہے، یہی سیاق و سباق آپ کسی بارے میں بیان کر دیں، چھوٹا سا بچہ بھی یہی مانے گا کہ یہاں رفع جسمانی ہے۔ دیکھیے وہی نقشہ آپ کسی اور کے بارے میں کہیں گے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، 3-4 آدمی آئے بڑے پریشان تھے، کہنے لگے کہ آج پرانا آدمی جو تھا اس کو دشمنوں نے گھیر لیا، چاروں طرف سے مکان کو گھیرا ڈال دیا، اور وہ اسے قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ عین موقع پر اس کے 2 دوست کار پر پہنچے اور اس آدمی کو اٹھا کر لے گئے۔ دیکھیے یہ وہی ماحول ہے نا، وہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے ہیں نا، یہی مقصد ہے نا ان کا۔ اب یہاں کوئی بچہ بھی یہ نہیں مانے گا کہ ان لوگوں نے گھر والے کو تو قتل کر دیا ہے، کار والے جو تھے وہ اس کی چیئر مینی کو اٹھا کر کار میں رکھ کر لے گئے، اس کے مرتبے کو، وہ چیئر مین تھا، یا وہ ڈاکٹر تھا، لوگوں نے اس ڈاکٹر کو تو قتل کر دیا، ٹکڑے کر دیے، لیکن اسی ڈاکٹری کار میں رکھ کر لے گئے۔ تو کوئی بیوقوف بھی ایسی بات کہنے کو تیار نہیں ہوگا، وہ یہی کہیں گے کہ جس کو قتل کر لیا ہے کہ جس ڈاکٹر کو، اسی ڈاکٹر کو زندہ سلامت کار میں بٹھا کر وہ لے گئے، تو تبھی وہ ناکام ہوئے نا۔ تو یہاں بھی یہی حالت ہے کہ مسیح علیہ السلام کو دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، شہید کرنے کے لیے اکٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع کی خبر دے رہے ہیں کہ وہ ناکام رہے، اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہاں رفع جسمانی کے سوا اور کوئی معنی ذہن میں آ سکتا ہی نہیں۔ کوئی رفع کے کتنے معنی کر لے، لیکن یہاں سے آپ اس بات یہی بتا رہا ہے کہ رفع جسمانی مراد ہے۔ تو فرمایا وما قتلوه یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ،
پہلی بات جو ہے وہ ما قاتلوہ یقیناً بل رفع اللہ الیہ، یہ بھی یاد رکھیں بانی ابتالیہ ہے، پچھلا فکرہ پہلے کو باطل کرے گا۔ اب اگر روح کا اٹھانا مراد دیا جائے تو پہلے کو بازی میں تو قتل ہو گیا نا، کیونکہ روح کا اٹھانا اور قتل ہونا یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو باطل نہیں کرتے۔ اگر درجہ بلند کرنا مراد ہو تو پھر وہ بھی قتل کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، تو بولے شہید کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں لاقیدہ استدراک والا استعمال فرمایا، یہاں بال ابتالیہ استعمال فرمایا ہے کہ بل کے بعد جو فکرہ ہے وہ پہلے فکرے کو ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے پہلا فکرہ باطل ہو جائے نہ ہو، وہ ماں قاتلوہ ہو۔ اب یہاں قتل ہے، وہاں رفع ہے، رفع ایسا مراد دیا جائے گا کہ جو اس جسم کے بارے میں جو مسئلہ ہے اس کو ختم نہ کرے۔ اب اگر قتل وہ ماں قاتل ہو تب تعلق جسم کے ساتھ ہے نا، اگر روح کا رفع مراد ہوگا تو جسم قتل ہو جائے، روح کا رفع پھر بھی ہو جاتا ہے، تو کسی چیز کا ابطال نہ ہوا۔ جسم قتل ہو جائے تو مرتبہ پھر بھی مراد شہید کا، اس لیے کسی چیز کا ابطال نہ ہوا۔ تو فرمایا ما قاتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ۔ تو فصل نے یہاں ایک اور بات لکھی ہے کہ رفع یہاں صیغہ ماضی لایا ہے، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کہ مسیح علیہ السلام کو تو قتل نہیں کیا گیا، ان کے کسی مسیح کو قتل کیا گیا، پھانسی پر مارا گیا۔ یہاں پر رافع کا لفظ آیا کہ جس وقت وہ کسی مسیح کو گرفتار کر رہے تھے پھانسی کے لیے، اس سے زمانے ماضی میں پہلے مسیح اٹھائے جا چکے تھے۔ اب یہ رافع جو ماضی کا صیغہ ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ رفع روح تو جب مانا جائے پہلے مسیح کی موت ہو جائے، تو موت ہوئی نہیں کرے تھے، بلکہ مسیح کی بھی موت سے پہلے مسیح کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اور رفع روح تو جب ہی ہوگا نا کہ مسیح مر جائے پھر رفع روح کیا جائے۔ تو یہاں سرے سے مسیح علیہ السلام کی موت کا ذکر کیا، مسیح جس کو قتل کرنا تھا اس کی گرفتاری سے پہلے مسیح اٹھایا جا چکا، اور اس وقت مسیح زندہ جسم مر روح تھے، اس وقت وہ ان کی صرف روح نہیں تھی۔ تو رفع اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو خاص صفات کا ذکر فرمایا ہے، ایک عزیز کا کہ یہاں کوئی ایسا کام ہوا ہے جس میں بڑی قدرت کا دخل، اور موت کے بعد روح کو اٹھانا ایک عام عادت ہے، وہ کوئی خاص قدرت کو نہیں جاتی۔ البتہ جسم کا اٹھنا یہ ایک خاص واقعہ ہے، اس لیے اگر روح کا اٹھانا مراد دیا جائے یا درجہ بلند کرنا مراد دیا جائے تو صفت عزیز اس سے اس کا کوئی تعلق بنتا ہی نہیں۔ اور حکیمہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں خصوصی حکمت تھی کہ پہلے جب بگاڑ ہوتا تھا اللہ نیا نبی بھیجتے تھے، اب چونکہ حضور پر نبوت ختم ہو چکی ہے، اب پہلے نبی کو بھیج دیں گے تاکہ وہ آ کر بگاڑ کو ختم کر دے اور حضرت کی خط نبوت بھی باقی رہے۔ قال اللہ عزیز حکیمہ۔ اب یہ سارے شبے قرآن نے صاف کر دیے کہ مسیح علیہ السلام کو سرے سے گرفتار ہی نہیں کیا گیا، مسیح علیہ السلام کو سرے سے ذلیل نہیں کیا گیا، مسیح علیہ السلام کو سرے سے صلیب پر لٹکایا ہی نہیں گیا، کسی مسیح کو صلیب پر مارا گیا۔ مسیح علیہ السلام کی نظر لیا کہاں گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھا لیا۔ لیکن اب ایک شبہ ابھی اور باقی ہے کہ یہ جو وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک جی کو موت آئے گی، یہ وعدہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی پورا ہوگا، ان کو موت آنی ہے یا نہیں آنی، اور آئے گی تو وہی آسمانوں پر ہی آ جائے گی
یا زمین پر آ کر پھر موت آئے گی؟ اب یہ سوال ابھی باقی ہے. تو چونکہ قرآن پاک فیصلہ ہے اس لیے اس میں کسی بات کو تیسرا نہیں چھوڑا گیا. فرمایا ان الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، کہ نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے وہ ضرور ایمان لائیں گے آئندہ زمانے میں مسیح علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے. اب یہ سمجھایا مجھے کہ اہل کتاب جو ہے یہ چوتھے آسمان پر بستے تھے یا تیسرے پر بستے ہیں؟ اور ایمان لانے اور کفر کرنے کی جگہ زمین ہے یا آسمان؟ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آئندہ زمانے میں ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اہل کتاب جو زمین پر بستے ہیں وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے. اس سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر دوبارہ آئیں گے جہاں اہل کتاب بستے اور پھر اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے. یہ آیت ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے صاف اور واضح طور پر موت کا لفظ آ گیا قبل موت ہی. اب دیکھیے جتنی زمینیں یہاں پیچھے ہے وہ باپ کا وہ زمین کی طرف جا رہی ہے مسیح علیہ السلام کی طرف، وہ باپ کا وہ زمین کی طرف جا رہی ہے مسیح علیہ السلام کی طرف، وہ باپ کا وہ یقیناً زمین مسیح کی طرف جا رہی ہے. اس طرح لیؤمنن بہ قبل موتہ ہی یہ زمین بھی عیسیٰ علیہ السلام جی کی طرف جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موت کا لفظ قرآن میں مسیح کے لیے استعمال فرما دیا، لیکن اس زمانے کو قبل موت کا زمانہ قرار دیا کہ ابھی مسیح علیہ السلام پر موت نہیں آئی. عیسیٰ علیہ السلام پھر نازل ہوں گے زمین پر جہاں اہل کتاب بستے ہیں اور وہ اہل کتاب ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے ایمان کی شہادت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان فرمائیں گے کہ یہ مجھ پر ایمان لے آئے. اب دیکھیے بات بالکل صاف اور واضح ہو گئی. صحیح بخاری جلد اول صفحہ 490 پر باب نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے، پہلی جلد میں 490 تو فرما رہے ہیں حضرت ابو رضی اللہ کی حضور پاک نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفس محمد بیدہ کہ اس خدا ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے. لَيَنْزِلَنَّ فِيكُمْ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ حَاکِمًا عَادِلًا، ضرور تم میں نازل ہوں گے عیسیٰ مریم کے بیٹے. لَيَنْزِلَنَّ فِيكُمْ، خود مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب کوئی آدمی قسم کھا کر بیان کرے تو پھر اس کے بیان کے مجازی معنی لینے جائز ہوتے صحیح یہ حقیقی معنی لیے جائیں گے کیونکہ قسم کے ساتھ وہ اپنے بیان کو موقع کر رہا ہے. رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی تو اتنی واضح تھی کہ آپ بغیر قسم کے کوئی بات ارشاد فرما دیتے تو کافر بھی آپ کو صادق اور امین نہیں کہتے تھے، لیکن اگر آپ قسم کھا کر کوئی بات ارشاد فرما دے پھر اس کے سچا ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے. یہاں اللہ کی پاک پیغمبر قسم کھا کر بیان فرما رہے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لَيَنْزِلَنَّ فِیکُمْ کہ ضرور تم میں نازل ہوں گے. قسم ادا ہے پھر یہ تاکید اتنی موقع بات جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ضرور نازل ہوں گے. کون؟ عیسیٰ. کون سے عیسیٰ؟ مریم کے بیٹے داماد بن کسیٹی نہیں، عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے. تو جس طرح یہاں نزول کا لفظ ہے اب قرآن اور سنت میں یہی فرق ہوتا ہے نا کہ ایک پہلو کو قرآن نے واضح کر دیا دوسرے پہلو کو سنت واضح کر دے گی. اب رفع کا لفظ تو قرآن میں صاف آ گیا رفع اللہ الیہ اور نزول کا لفظ حدیث میں آ گیا. تو جس مسیح کا رفع ہوا تھا اسی مسیح کا نزول ہوگا.
اور رفع عیسیٰ بن مریم کا ہوا ہے، گاما بن کسیدی کا رفع نہیں ہوا. اس لیے فرمایا لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ. اور رفع کے بعد نزول کا معنی متعین ہے. یہاں بھی وہی دھوکہ دیتے ہیں کہ نذیر مہمان کو بھی کہتے ہیں، نذیر مسافر کو بھی کہتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ مجازی معنوں میں یہ لفظ ان معنوں میں آتا ہے، لیکن رفع کے مقابلے میں جب بھی نزول ہوگا، جب رفع جسمانی متعین ہے تو نزول جسمانی متعین ہے. تو دیکھو ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کو سیاق و سباق سے کاٹ کر الگ رکھ دیتے ہیں. اب رفع کا لفظ جب تک سیاق و سباق میں ہے اس کا دوسرا معنی بن نہیں سکتا، اور اس کو یہاں سے کاٹ کر قرآن بند کر دے، یہاں لفظ رفع کا رکھ دے تو پھر تو آپ ساری عمر فیصلہ نہیں کر سکتے. شیر کا لفظ یہاں لکھ لے سیاق و سباق سے کاٹ کر، تو آپ 10 شیر پڑھیں گے وہ 20 پڑھ دے گا، تو آپ ایک معنی تھا پھر دوسرے میں شیر پڑھ دے گا. تو جتنے بھی باطل فرقے ہیں یہ اصل میں سیاق و سباق سے کاٹ کر لفظ کو الگ کر پھر لفظ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ سرے سے یہ طریقہ ہی غلط ہوتا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام پیدا ہوں گے، وہ پہلے فوت ہو گئے. پیدا ہونے کے لیے 12 یاروں کا لفظ عربی میں ہمارا چیلنج ہے کہ مسیح کے لیے یہ لفظ قرآن اور حدیث میں قیامت تک کوئی نہیں دکھا سکتا. تو یہاں نزول کا لفظ جو حدیث میں ہے یہ قرآن کے لفظ رفع کے مقابلے میں ہے نا، تو جس کا رفع ہوا ہے اسی کا نزول ہوگا. لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، مریم کا بیٹا عیسیٰ نازل ہوگا، حاکماً حکم بن کر آئے گا. حکم کے لیے بنے گا وہ یہودیوں عیسائیوں اور مسلم کہ سچا مسیح کون سا ہے جھوٹا مسیح کون سا ہے. کیونکہ یہودی عیسائی مسلمان یہ سارے مانتے ہیں کہ جھوٹا مسیح دجال قدر نہیں ہوگا. اب مسیح علیہ السلام آ کے سب کے سامنے مسلمان بھی کھڑے ہیں، عیسائی بھی کھڑے ہیں، یہودی بھی کھڑے ہیں، ان کے سامنے دجال کو قدر کر دیں گے اور آنکھوں سے دکھا دیں گے کہ یہ جھوٹا مسیح ہے جو سب کے سامنے قدر ہو گیا ہے، اور میں سچا مسیح ہوں جو جھوٹے مسیح کو قدر کر رہا ہوں. اور حکم وہی ہوتا ہے جو مسلم بین الفریقین ہو. تو یہ اسرائیلی مسیح کو پر ایمان مسلمان بھی رکھتے ہیں، عیسائی بھی رکھتے ہیں، اور یہودی بھی مسیح کو مانتے تو ہے نا کہ ایک مسیح آ رہا ہے. اس لیے حکم تو وہی ہوتا ہے جو مسلم بین الفریقین ہو. مرزا قادیانی کو نہ یہودی مانے، نہ عیسائی مانے، نہ مسلمان مانے، اور مان نہ مان نہ تیرا مہمان، یہ خام کے حکم بننے کے لیے آ گیا. پھر وہ حکم بن کر آئے گا، فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا، بلکہ حاکم بھی ہوگا، وہ کافروں کا غلام بن کر نہیں آئے گا. یہ ساری عمر ملکہ وکٹوریہ کا غلام رہا اور اس کی تعریفیں کرتا رہا. اے ملکہ وکٹوریہ، آسمانوں کے فرشتے تیری سڑکوں پر جھاڑو دے رہے ہیں، اور اللہ نے تجھے زمین میں عزت بخشی ہے. اور دوسری عزت یہ ہے کہ تیرے ہی زمانے میں اللہ نے مجھے مسیح بنایا ہے، اس لیے اب تیری حکومت میرے ساتھ مل کر 2 گنا دور ہو گئی ہے. اب یہ تقریباً 50 صفحے کا خط لکھا اس کو. خود ہی شیخ چلی کی طرح سوچ لیا کہ جب میں نے اتنا اچھا خط لکھا اس کو بڑی ایکسپیرینس تھی اس آگرہ کی، تو مجھے ضرور وہ کوئی کتاب دے گی. ادھر احترام کر لیا، لاگا کتاب العزت، لاگا کتاب العزت کہ تجھے عزت کا خطاب ملنے والا ہے، تجھے عزت کا خطاب ملنے والا ہے. لیکن اس نے گستاخی پوچھا جس کو کہ تو ہے کون اور کدھر رہتا ہے. وہ خط بھی گیا ویسے اور عزت کا خطاب بھی نہیں ملا. یہاں تک لکھا کہ میں تو تیرا ہی خود تاج کا پودا ہوں.